السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹوکیو جاپان سے ڈاکٹر عبدالرحمن صدیقی آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کے سلسلے میں ایک ایک چھوٹی سی گفتگو پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس کو توجہ سے سنیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ پیغام پہنچا دیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تمام لوگ باقی دنوں سے بڑھ چڑھ کر اس رمضان المبارک کے مہینے میں اس رمضان کے مبارک مہینے میں عبادتوں میں مشغول رہے ہوں گے۔ دراصل یہ گفتگو ایک طرح کے خط کے طور پر اسے سمجھا جائے تو زیادہ آسانی ہوگی۔ نمازوں کے وقت کی پابندی خوب ہو رہی ہوگی، رمضان میں سحری کھانے کا ثواب بھی لیتے ہوں گے، افطار سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہوں گے، اس کا شکر بھی ادا کرتے ہوں گے۔ دیکھیے، ابھی 13 اپریل سے رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوا اور ابھی پہلا روزہ تھا، اور آج کتنے روزے گزر گئے اور کتنے باقی رہ گئے، یہ آپ کو بخوبی معلوم ہے۔ دراصل وقت بہت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے اور نہ جانے یہ وقت کب ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وقت یعنی جو عمر دی ہے، اسے اللہ سے، رسول سے، قرآن سے اور عبادتوں سے اور اسی طرح کے نیک کاموں میں استعمال کرنا چاہیے۔ تو اگر استعمال کیا گیا ہے تو کے بعد ہمارے مرنے کے بعد یہ سب ہمارے کام آئے گا، اور اسے سو کر، تفریح کر کے، کھیل تماشے میں لگا کر خرچ کر دیا گیا تو ہمیں اس کا کیا ملے گا؟ وقت جو ملا ہے عاقبت کے لیے سرمایہ کاری کر لیں، خصوصاً رمضان کے مہینے میں انویسٹمنٹ جو اگر آپ کریں گے، کوئی بھی نیکی کام کریں گے تو یہ آپ کا ایک طرح سے انویسٹمنٹ ہوتا ہے اور جس کا فائدہ آپ کو عاقبت میں ملے گا۔ اور یاد رکھیے کہ کسے معلوم ہے کہ کب کس کا وقت ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دراصل ہماری مسلمان کی زندگی تو خوف اور امید کے درمیان رہتی ہے، ہمیشہ اس طرح سے ہمارا ایمان مستحکم ہونا چاہیے۔ اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ دینی معلومات میں آپ لوگوں نے اضافہ کر لیا ہوگا، اور اضافہ بھی ہونا چاہیے۔ ہم سال بھر نہ جانے کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ اس برس ہم سب لوگوں نے زیادہ ہی اپنے علم میں اضافہ کر لیا ہوگا، کیونکہ مجبوراً یا بغیر ہماری خواہش کے مجبوراً ہمیں اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، اور ایسا حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ گھروں میں رہنا زیادہ ہوتا ہے، کاروبار میں، تجارت میں کمی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی روزی روزگار میں برکت عطا فرمائے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ یہ کافی وقت اور فرصت مل گئی ہے، لیکن یہ مجبوری تو ہے مگر یہ ایک طرح کا موقع بھی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یاد رکھیے آگے ہمارے قبر آ رہی ہے، وہاں سوال و جواب کا مرحلہ آ رہا ہے، پھر لامحدود قیامت کے وقت تک ہمارے لیے عالم برزخ میں رہنا ہے، پھر قیامت ہے، ہولناکیاں ہیں، پل صراط ہے، اس پر چلنا ہے، اعمال کا سوال نامہ دائیں ہاتھ میں آتا ہے یا بائیں ہاتھ میں آتا ہے، یہ بھی ایک فکر ہونی چاہیے۔ ہمیں کیا معلوم کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ جنت دوزخ کا فیصلہ بھی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق پر رحم فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں، رمضان کے مہینے میں، نماز اور روزے کے ساتھ زکوٰۃ بھی نکالنے کا نہایت ہی اچھا موقع ہے، اور حج کی بھی نیت کر لیں تو بھی اور بھی ثواب کا کام ہوگا۔ توبہ استغفار کریں، یہ رمضان کا مہینہ توبہ استغفار کا مہینہ ہے، اللہ سے مغفرت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ تو حضرات، خواتین و حضرات، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں غصہ کرنا، بدمزاج ہونا اور روزے کو خراب کرتا ہے، غیبت سے، جھوٹ سے، فحش باتوں سے اور بری عادتوں سے بھی
پرہیز کرنا چاہیے. اگر ہمارے اندر کوئی بری عادتیں پڑ گئی ہیں تو ان بری عادتوں کو چھوڑنے کے لیے رمضان کا مہینہ بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے. خواتین و حضرات، یہ چند اشارے ہیں جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کر دیے ہیں. اب یہاں پر تمام مسائل کہ کیا کرنے سے روزہ مکروہ ہو جائے گا، کیا کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ سب باتیں تفصیل ہیں، اور اس کو آپ کو اپنے کسی امام سے، کسی عالم سے یا کسی کتابوں میں دیکھ کر کے آپ کو حاصل کرنا ہوگا. یاد رکھیے کہ ابھی اس مہینے کے اندر 27 تاریخ جو رمضان کی ہوتی ہے، وہ بھی 27ویں شب جسے کہتے ہیں، وہ بہت ہی اہم اور بہت ہی مغفرت کی رات ہوتی ہے. اس کے لیے ابھی سے تیاری کر لیجئے. جو لوگ اعتکاف کر سکتے ہوں وہ اعتکاف کی نیت کریں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ فطرے کی رقم، ابھی سے آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ آپ اپنے علاقے میں فطرے کی رقم جمع کر کے غریبوں اور محتاجوں کو جلد از جلد پہنچانے کی کوشش کریں. اور یہ اس کرنے سے میں تھوڑا سا وقت آپ کا لوں، انگریزی میں بھی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اس کو نوجوان لوگ بھی دیکھتے ہیں. نوجوان لوگوں سے مطلب یہ ہے کہ کم عمر کے لوگ دیکھتے ہیں، اور جن کو کہ اردو بہت اچھی نہیں آتی ہے، یا کسی وجہ سے ان کے گھروں میں اردو کا چلن بہت کم ہے، اور وہ انگریزی میں زیادہ سمجھتے ہیں. بہرحال یہ ایک طرح کا ریویژن ہے ہمارے سبق کا، ایک طرح کا اٹ از اے ریویژن فار آور لیسن. ڈیئر young people, ladies and gentlemen, and let us revise the spirit and the ruh of Ramadan. First of all, let us let us remind ourselves that the basic faith of Islam is the basic faith of Islam, and basic duties of Islam are the believing in Allah as one and the supreme and without any partner, and then believing in Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as the last messenger of Allah. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was given Quran, the whole and sole complete code and conduct of life for a Muslim. And then the second point is the prayer of Salat 5 times a day. And the third point is the paying zakat, the charity obligatory duty. And number 4 is the Hajj to Mecca. And number 5 is the fasting in the month of Ramadan. This fasting in the month of Ramadan is of great value and is basic duty for fasting during the 29 or 30 days of Ramadan. It is a must and it is a duty for all adults. And if somebody is sick, or somebody has pregnancy or some other reason, that is, they are excused, and there are different ways of compensating. Well, the objective of Ramadan is the purification of our soul and our body. We get connected with the Creator, Master, and our Sustainer. I don't think that I have to tell you what makes your fasting acceptable and what makes it defective. These are the details that you can find out from your parents or from your elders. Maybe you already know all these things, but you have to inform the younger generation. Ladies and gentlemen, I am not going to tell you all the do's and don'ts of Ramadan. That is up to each of you individual to find out by yourself. My research about the fasting of Ramadan has given me the following main points and codes and conduct for the successful and rewarding Ramadan. Maybe you can add more to my points. Number 1 point is that this is a month of Ramadan is a month of training. You are training your body, and you are making good habits in the month of Ramadan.
and it is a and you are turning we are turning our life to be connected with Allah. There are many channels channels of our life, and we have to put our life in the best channel. We have to we have to tune our channel with the connect and connect it with the God. Number two is that is called the feeling. Ramadan us makes us feel about the poor people and who don't have enough food, or they don't have enough medicine and something like that, and they are the needy people. Then Ramadan is a month of motivation. It motivates you to good activities, and also it saves us from hypocrisy, because we are fasting only for the pleasure of Allah. And therefore, I go on quickly to tell you that objective of Ramadan is the most important. We are not starving. We are fasting. Fasting means that with good intention and for the pleasure of Allah. This must be There must be good intention of a Muslim. Health and physical benefits are additional bonus. We are not fasting for good health or reducing the weight or reducing our diabetes or something like that. That is not the object. That comes automatically. But ladies and gentlemen, this is a all these are the blessings of Ramadan, and for a perfect Ramadan, Muslims are required to abstain from many halal things. Even for many halal things are prohibited during Ramadan, and therefore, for example, crimes, corruption, sinful acts, telling lies, and for example, fighting and quarreling, backbiting, insulting others, teasing and taunting, bullying others, and not keeping your promise or cheating others. All these defects of life must be given up during the month of Ramadan. Ladies and gentlemen, there are some special nights. There is a special night during Ramadan, that is the 27th night of Ramadan. This year it falls between 8th and 9th of May 2021, depending upon the place where you are living. And also remember that paying fitrah to the poor people much before your Eid day. Some people keep it waiting till the Eid day, and then on the Eid day they just give away to some undeserving people. So therefore we must be careful of all these things. Ladies and gentlemen, I think I have spoken in my own way, and it is not a speech, it is not a lecture. Take it as a talk, and it is coming from my heart, that I want to tell my young people and to tell my senior people and to tell the ladies and gentlemen to make the best use of Ramadan. May Allah bless you and guide us on the path of Islam. If you feel my talk is useful, please pass it on to other people. Sallallahu ta'ala ala khair khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ameen.